السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے اعتکاف۔ بخاری حدیث نمبر 2026۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتیں۔ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ ابو داود حدیث نمبر 2463۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے کہ ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، لیکن ان کے لیے بھی مسجد شرط ہے ورنہ ساقط ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2033۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا فرما کر اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ بخاری حدیث نمبر 2024۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے۔ ابو داود حدیث نمبر 2473۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے پر یہ سنت ہے سوائے کسی ضروری حاجت کے مسجد سے نہ نکلے اور نہ کسی مریض کی عیادت کرے اور نہ عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔